اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور الحمدللہ کئی برس سے یہ ذرہ ناچیز اس کی میزبانی کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں شریعت مطہرہ کے بنیادی تعلیمات پہ، یعنی فضائل پہ بھی کلام ہوتا ہے اور مسائل پہ بھی کلام کیا جاتا ہے۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے، اور ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس پہ باقاعدہ سوالات ہمارے مہمانوں سے کیے جاتے ہیں۔ جناب، بات یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں خاتون خانہ ہیں، گھر کی بنیاد ہیں، گھر کی بیس ہیں، گھر کی بیسک یونٹ ہیں، اور یہ جو بیسک یونٹ آف دی فیملی ہیں، یعنی ہماری مائیں، یعنی ہمارے گھر کی بڑی خواتین، وہ بزرگ خواتین کہ جن کی گھر میں چلتی ہے، جن کی گھر میں سنی جاتی ہے، جب وہ دین پہ پریکٹس کر رہی ہوں گی اور جب وہ اپنے متعلقین کو، بچیوں کو، چھوٹوں کو دین کی بات بتائیں گی، اور ان کو اگر دیکھ رہی ہیں کہ وہ دین پہ پریکٹس نہیں کر رہی تو انہیں ٹوک رہی ہیں، انہیں پیار سے سکھا رہی ہیں، انہیں سمجھا رہی ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے گا۔ تو ہم دین اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دین کی پریکٹس کروانی ہے۔ دین اور خواتین کا یہی عزم ہے، یہی موٹو ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے جناب میت کے احکام کے تعلق سے۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور ہم کئی ہفتوں سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات صحیح رکھیں، اور چونکہ آپ ماں ہیں نا، ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ ویسے تو ہم حساس ہیں، ویسے تو ہم صنف نازک ہیں، تو ہمیں دین کے حوالے سے بھی کانشیس ہونا ہے۔ معاملات اپنے بھی صحیح رکھنے ہیں، اور معاملات صحیح رکھوانے بھی ہیں، معاملات صحیح کرنے بھی ہیں، اور معاملات صحیح کروانے بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اگر کسی کی میت، وہ پیارا کہ جو ہمارے دل کا ٹکڑا تھا، ہمارا پیارا تھا، وہ اب میت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے۔ اب احکام میت کیا ہیں؟ اب اگر ہمارے گھر میں جنازہ ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، میت موجود ہے، تو جو بہنیں تعزیت کے لیے آ رہی ہیں یا کسی اور کے گھر میں ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا احکام ہونے چاہیے؟ کون سی شرعی باتیں ہیں جنہیں آپ نے جو ہے وہ پیش نگاہ، پیش نظر رکھنا ہے؟ اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے، ڈیڈ باڈی یا میت ملتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ پوری نہیں ملتی، باڈی کا کوئی پارٹ ملتا ہے، تو شرعی احکام کیا ہیں؟ اور جناب اسی طرح کے سوالات آج میت کے احکام کے تعلق سے میرے پاس موجود ہیں، اور ہم سب کی پسندیدہ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں ہی خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، خوش گفتار ہیں، اور علم دین سے بہرہ مند بھی ہیں اور بہرہ ور بھی ہیں۔ ہم سلامت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی اللہ۔ ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ آپ پڑھتی بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں، اور آج بھی ہم آپ سے دین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور فہم دین اور علم دین کی جب بات ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ جنریشن اور نوجوان نسل اور ہماری عالمات، ہماری بہنیں جن سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، عالمہ عائشہ ویرانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عائشہ کیسی ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ۔
بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ دونوں کے لیے ہم ہماری اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عالمہ صفا فاطمہ اور جناب ہمارے مینٹور، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے، وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ تو میں ساری بہنوں سے یہ چاہتی ہوں کہ وہ سب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میں چاہتی ہوں سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور مجھے یہ بتائیے کہ ایسا ہے کہ بعض اوقات حادثاتی اموات ہو جاتی ہیں، اور کسی باڈی کا کوئی پارٹ مل رہا ہے، یعنی کوئی حصہ مل رہا ہے، تو اب ان دیٹ کنڈیشن، ایسی صورت میں نماز جنازہ کا کیا حکم ہوگا اور کفن دفن کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو میت کو غسل دینا ہے یا میت کو جو نماز جنازہ پڑھنا ہے، تو پہلے غسل دینے کے حوالے سے اگر بات کریں تو غسل دینا فرض کفایہ، یعنی چند افراد اگر میت کو غسل دے لیتے ہیں تو سب پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو گئی، اور اگر کسی نے بھی غسل نہ دیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے کہا فرض کفایہ، یعنی بعض لوگوں کے ادا کرنے سے یہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور سب پر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب باقی رہا یہ مسئلہ کہ میت جب آپ کے سامنے موجود ہوگی تو کب اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یا اس کو غسل دیا جائے گا، یا کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے چند شرائط بیان کی ہیں علماء نے کہ میت کو جب غسل دینے کی بات ہوگی تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور یہ مسلمان ہی کا پروٹوکول ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر اللہ کی رحمتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے مرض الموت میں مبتلا ہے، جب بھی آپ اس کے سامنے سورہ یاسین اور دیگر سورتوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ذکر الہی کو سنتے سنتے دنیا سے جائے۔ آیا بھی اسی طرح تھا کہ ذکر الہی سنتے ہوئے آیا، اذان کی آواز سنتے ہوئے آیا اور دنیا سے جا رہا ہے، تب بھی اس کا یہ خاص پروٹوکول ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی صداؤں میں اس کو یہاں سے رخصت بھی کیا جاتا ہے، اور قبر میں بھی اسی طرح اتارا جاتا ہے۔ اور غسل کا اہتمام بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ خاص طور پر غسل کا اہتمام مسلمان ہی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا کہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو شرعی طریقے سے غسل کرنا، دنیا میں آ رہا ہے تب بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے تب بھی پروٹوکول، یہ اسلام سبحان اللہ، کا یہ اسلام پروٹوکول ہے، کا اعجاز ہے، شان ہے اسلام کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو مسلمان ہے اسی پر نماز جنازہ بھی ہوگی، اور اسی کو غسل وغیرہ کا احکام اسی کے لیے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی وہ جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے ان کا حکم بیان فرمایا گیا کہ ان پر کبھی بھی نماز جنازہ کا اہتمام نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی نہ ہونا، کیونکہ ان پر اللہ رب العزت کے عذاب کے سلسلے جاری ہو گئے، اور اس مقام پر کھڑا ہونا بھی مسلمان کے لیے پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا جہاں پر کافر مر جائیں۔ تو مسلمان کا پروٹوکول ہے کہ جی مسلمان کا پروٹوکول ہے کہ اس کو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی اور اس کا غسل بھی دیا جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوں گے ان کے بارے میں یہ حکم بیان فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور اس حال میں مرے کہ فاسق ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام رکھا کہ ان کو غسل دے کر باقاعدہ دنیا سے رخصت کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میت کا جو ہے، اگر ہم نماز جنازہ کی بات کریں تو میت کا سامنے ہونا، جو نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں امام، ان کے سامنے میت کا موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی پہلے غسل دیں گے اور اس کے بعد نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا جاتا۔ پھر امام کے سامنے میت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ باڈی پوری نہیں مل پاتی ہے، تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اگر سر کے ساتھ آدھی باڈی موجود ہے تب تو اس کے اوپر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر آدھی سے زیادہ باڈی موجود ہے اگرچہ سر نہیں ہے، یعنی سر کے ساتھ آدھی باڈی کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر سر موجود نہیں ہے تو آدھے سے زیادہ جسم موجود ہوگا تو ہی نماز جنازہ کا اہتمام
کرنا ہوگا، اور اگر چند اعضاء ملے ہیں تو پھر ایک کپڑے میں صرف لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی اور ہے. اکثر حصے کو میت کنسیڈر کیا جائے گا. اکثر حصے کو، یا پھر آدھا ہے تو پھر آدھے دھڑ کے ساتھ جو ہے وہ سر موجود ہو تو پھر نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا. اللہ رب العزت سب کو عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ بالخیر فرمائے. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور اللہ سب ماؤں کی گود کو سلامت رکھے، ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے. لیکن اگر کسی کی یہاں اللہ کی مرضی ہے، اس کی منشاء رضا ہے، کسی کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدائش کے فوراً بعد بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان دونوں سچویشنز میں شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے ہم آپ سے جانیں گے. لیکن اس وقت مجھے ایک بریک پروگرام میں شامل کرنی ہے. جناب اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حالت نزا، سکرات کا عالم اور موت سب پہ آنی ہے اور اٹل ہے، اور کوئی آگاہ بھی نہیں ہے کہ کب وہ وقت آ جائے. تو اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اور اسی پہ ہم زور بھی دے رہے ہیں، اسی پہ ہم کلام بھی کر رہے ہیں. میت کے احکام ہمارا عنوان ہے، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. عالمہ عائشہ ویرانی میں آپ کی سمت آ رہی ہوں. اور اگر کسی کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدائش کے فوراً بعد بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو نماز جنازہ کا اور تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو صاف کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا. اور جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد انتقال کر گیا، اگرچہ اس نے ایک لمحہ ہی سانس لیا ہو، تو اس بچے کا باقاعدہ غسل بھی ہوگا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو دفنایا بھی جائے گا. اور اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو فوراً ہی مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کا نام ضرور رکھا جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ان بچوں کو زندہ کیا جائے گا اور ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا. تو کوئی اچھا نام ضرور رکھنا چاہیے. یعنی مردہ بچہ پیدا ہو تب بھی اس کا نام رکھا جائے گا، اور فوراً بعد انتقال ہو جائے تب بھی نام رکھا جائے گا. بالکل نام رکھا جائے گا. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ ڈیلیوری کے دوران انتقال اگر کر جائے، ڈیلیوری کے دوران بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ وغیرہ کا کیا حکم ہے. تو اگر بچے کی پیدائش کے دوران بچہ انتقال کر جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بچے کا اکثر جسم باہر نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. اگر بچے کا اکثر جسم باہر نکل گیا ہے تو پھر اس کا حکم اسی بچے کی طرح ہوگا جو زندہ بچہ پیدا ہوا. اور اگر اس بچے کا اکثر جسم باہر نہیں نکلا تھا تو پھر اس بچے کا حکم مردے بچے کی طرح ہوگا. اگر اکثر جسم باہر نکل گیا تھا تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور دفنایا بھی جائے گا. اکثر جسم اگر باہر نہیں نکلا تھا تو پھر اس کو بس صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا. نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور غسل بھی نہیں دیا جائے گا. اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کا اکثر جسم نکلا ہے باہر یا نہیں نکلا ہے؟ تو اگر بچہ سر سے پیدا ہوا ہے تو پھر اگر اس بچے کا سینہ ظاہر ہو گیا تھا، باہر آ گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کا اکثر جسم باہر نکل گیا تھا. اور اگر بچہ پاؤں سے پیدا ہوا ہے اور اس کی ناف ظاہر ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا اکثر جسم باہر نکل گیا ہے. تو اکثر جسم اگر باہر نکل گیا ہے، سینہ یا ناف ظاہر ہو گئی ہے، تو پھر اس بچے کا کفن، دفن اور نماز جنازہ اور غسل کا اہتمام کیا جائے گا. باقی جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کے کفن اور نماز جنازہ اور غسل کا اہتمام نہیں ہوگا. اور جو مرنے کے فوراً بعد انتقال کر گیا ہے تو اس کا بھی تمام چیزوں
پیدا ہونے کے فوراً بعد انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے گا. نام بھی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہنوں اگر آپ سے کوئی بات مس ہو گئی ہے تو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہمارا پروگرام ہوتا ہے, یعنی کل آپ اسے صبح 12 بجے AIYQ TV پہ دیکھ سکیں گے. اس کی جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی یعنی نشر مکرر, تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, یا پھر یوٹیوب پہ بھی ہمارے پروگرامز اپلوڈ کیے جاتے ہیں, آپ وہاں سے ہمارے فیس بک پیج پہ بھی پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ماں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی نے کہہ دیا بھائی یہی ٹھیک ہے, نہیں, ٹھیک وہ ہے جو شریعت میں آیا ہے, ٹھیک وہ ہے جو ہمیں دین کی وساطت سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی وساطت سے ملا ہے, وہ ہے حق, وہ ہے ٹھیک. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور مجھے یہ بتاؤ عالمہ صفا فاطمہ کہ کیا غیر محرم عورت کی میت کو کندھا دے سکتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ پھر چہرہ دیکھنا اور قبر میں اتارنا, اس حوالے سے کیا شرعی احکام ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ چہرہ دیکھنے کا جو مسئلہ ہے تو وہی احکام جاری ہوتے ہیں جو دنیا میں ایک مرد کا عورت کو دیکھنے کے احکام ہیں, اور جو عورت کا مرد کو دیکھنے کے احکام ہیں وہی احکامات یہاں بھی ہوتے ہیں. اچھا, نارملی ہوتا یہ ہے کہ پورا بدن ویسے ہی باڈی کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے, صرف چہرہ ہی کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اگر چہرے کی طرف نظر کر لی جائے, اگر خاتون دیکھ رہی ہیں یا مرد حضرات دیکھ رہے ہیں, تو ویسے تو خیر عمومی طور پر اہتمام یہی ہوتا ہے کہ محارم آ کر دیکھتے ہیں. شوہر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ وہ چہرے کو دیکھ سکتا ہے, چھو نہیں سکتا باڈی کو, لیکن دیکھ سکتا ہے, اور اس میں سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. نامحرموں والا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہاں پر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, چھونے کی ممانعت بالکل ہے, لیکن دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح محارم کے سامنے ہی ویسے تو خیر اہتمام ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے گی چہرے کے اوپر تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے, مگر اہتمام جو باقاعدہ کیا جائے وہ خواتین کے لیے اور محارم کے سامنے ہی ہونا چاہیے. باقی رہا یہ کہ کندھا دینے کا مسئلہ, تو دیکھیں زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ اقربا قریب ہوتے ہیں, ولی قریب ہوتا ہے, وہ کندھا دے. ان کے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے کہ ہم نے اپنا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تمام اس کے معاملات ادا کیے. بہتر تو یہی ہے. لیکن بعض اوقات سفر طویل ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات قریب لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اویلیبل نہ ہوں یا مسلسل چلنا کسی ایک کا پاسبل نہ رہے تو کوئی دوسرا بھی کندھا دے سکتا ہے, چاہے وہ غیر محرم ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ باڈی کو چھونے کا حکم الگ ہے, لیکن یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ اس کا جس چیز میں یہ جا رہا ہے وہ مثل سواری کے ہے. اب وہ مثل سواری کے ہے تو کوئی بھی اس کو کندھا دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آلریڈی کورڈ ہے, آپ پورا باڈی کورڈ ہوتی ہے اور اس کو چھوا نہیں جا رہا ہوتا بالکل بھی, وہ بالکل کورڈ ہوتی ہے, اور ایک باقاعدہ جیسے چارپائی کی صورت میں یا کسی بھی ایک ڈولی کی صورت میں وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ مثل سواری کے ہے, اس کو کوئی غیر محرم بھی کندھا دے سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اقربا اس رسم کو بھی ادا کریں. باقی رہا قبر میں اتارنا, تو اس میں بھی قریبی لوگ ہی زیادہ تر اس میں معاونت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا شخص, کیونکہ وہ چادر سے ہی پکڑ کر اتارا جاتا ہے, باقاعدہ ٹچ نہیں ہوتا کوئی بھی حصہ جسم, اور کئی چادروں میں میت کو لپیٹا گیا ہوتا ہے, تو وہ پھر چادر سے پکڑ کر اتارنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ قریب کے لوگ اس رسم کو بھی ادا کریں. مشاہدہ ہم تو خیر خواتین تو نہیں جاتی, لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا کہ قریبی جو اقربا یا اعزا ہوتے ہیں وہی اتارتے ہیں, نارملی وہی کرتے ہیں اس رسم کو پورا. لیکن اگر کوئی اویلیبل نہ ہو یا اس وقت اویلیبل نہ ہو, بعض اوقات مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے, تو کوئی دوسرا اگر تھوڑا معاونت کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک, آپ کی بات مکمل ہوئی. میں آپ کی سمت آؤں گی. اچھا, یہ بھی سوال اس پہ آپ رہنمائی کیجئے کہ کیا ایک ہی قبر میں میاں اور بیوی یعنی زوجین کو ایک ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کرنا اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایکسیپشنل صورت ہے, مثال کے طور پر ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور ڈیتھس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ایسی حالت ہو گئی ہے کہ قبرستان میں جگہ ہی نہیں بچی ہے, تو پھر اس صورت میں اجازت ہوتی ہے کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ میت کا حق ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اس کے لیے علیحدہ ایک قبر بنوائیں اور اسی میں اس کو دفن کریں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی کوئی قبر ہے اور اسی میں اس کو دفن کر دیا جائے.
ہاں کوئی ایکسیپشنل صورت ہو تو پھر اس میں اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا، تو اس کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ پھر قبر کو لینتھ وائز لمبا کھودا جائے اور پھر ایک ایک کر کے تمام میتوں کو رکھا جائے، یا پھر میتوں کو رکھ کر بیچ میں تختہ لگا دیا جائے، ایک میت رکھی جائے پھر بیچ میں تختہ ہو، پھر دوسری میت رکھی جائے، یا پھر اگر کوئی ایسی قبر ہے جو بہت پرانی ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ اب جو اندر میت تھی اس کے آثار اب بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں گے، ہڈیاں وغیرہ کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوگا، تو پھر ایسی قبر میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ وصیت کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ہمارے شوہر کی ہی قبر میں دفن کیا جائے، یا پھر جو ہے وہ والدین کی قبر میں دفن کیا جائے، تو اس طرح خلاف شرع وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ دراصل سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا انداز ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ان کی قربت ملے گی، تو محبت کا تقاضا تو پھر یہ ہے نا کہ دنیا میں رہ کر ہی ان کی قدر کی جائے اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر، اور یہ بھی سختی نہیں ہے کہ اتنا آپ نے اس کو پرولونگ کر دیا کہ آپ نے مرنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یا آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ اگلا مرے گا تو پھر ہم جو ہے اس سے اس کا حق پورا کریں گے، پہلے ہی کر لو بھائی۔ جی، تو ایسی وصیت اور خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر میاں بیوی یا پھر بہت سارے مردوں کو ایک ساتھ یا بہت ساری عورتوں کو ایک ساتھ دفنایا جا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب، آپ سب نے بہت غور سے گفتگو سننی ہے، کیونکہ آج ہم جن مسائل پہ بات کر رہے ہیں، جن معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر خاتون خانہ کے لیے، ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے ان کو سننا، ان کو سمجھنا، اور پھر آگے بھی آپ نے اس کو بتانا بھی ہے اپنی بہنوں کو کہ جہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ خلاف شرع معاملات ہو رہے ہیں، بھئی میت کے احکام ہے، اس طرح دین میں حکم دیا گیا ہے، ان کو اس طرح سے ہمیں ان معاملات کو اس طرح برتنا چاہیے، وہ برتنا آپ کو سیکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں احکام میت کے تعلق سے، اور ہمارے استاذ ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام سے درخواست کروں گی کہ سب دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ عالمہ صفا فاطمہ، ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے کل بات کی عذاب قبر کے تعلق سے، تو ضمناً ذکر کرتے ہوئے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور ہم سب کو اپنی قبر یاد رکھنی ہے۔ جو بہنیں یعنی انتقال کے لیے جاتی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا اور وہاں بہنیں جا رہی ہیں، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا، یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کا جو کفن ہے اس میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کی ترتیب ہوتی ہے، کس طرح سے عورت کو کفن دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں ضمناً اس پہ بھی آپ تھوڑی گفتگو کیجیے۔ قبر کی آپ نے ذکر کیا کہ قبر کے احوال کو یاد رکھنا چاہیے، تو بیسیکلی جنازے کے ساتھ جانا، میت میں حاضر ہونا، مردے کو غسل دینا، وہاں پر تعزیت کے لیے جانا، یہ سب اپنے آخرت کے معمولات یاد کروانے کا اور یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس لیے بھی مسلمان کو حکم دیا گیا کہ تعزیت بھی کریں، جنازے میں شامل مردوں کو حکم ہوا کہ جنازے میں بھی شامل ہوں، خواتین تعزیت کریں۔ اب اس کے بھی ظاہر ہے کہ طریقہ کار بیان کیے گئے شریعت کی طرف سے، تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخرت کو اپنی یاد رکھیں اور ذہن نشین رکھیں، کیونکہ جب ہم دوسرے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ یہ بنتا ہے کہ کبھی ظاہر ہے کہ ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ وقت ہم نے بھی دیکھنا ہے، تو پھر ہم اس آخرت کی تیاری اور قبر کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور اسی کے لیے ذہن بنائیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کے کفن کا اہتمام کرنا، تو اس میں ذہن میں رکھیے کہ ایک کفن کفایت ہوتا ہے، یعنی جو کافی ہو جائے گا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کفن سنت کی بات کی جائے تو اس میں 5 چیزیں خواتین کے لیے شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی جب کفن کا ذکر کیا گیا تو اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، اور 5 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا۔ ایک قمیص کہلاتی ہے، ایک ازار ہے، اور قمیص سے تھوڑی سی لینتھ ازار کی زیادہ ہوتی ہے، ایک لفافہ ہوتا ہے اور وہ پوری باڈی سے بھی زیادہ
طویل ہوگا تاکہ وہ دونوں طرف سے اس کو باندھا جا سکے. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک سینہ بند ہوتا ہے اور ایک اوڑھنی ہوتی ہے, اس میں بھی تھوڑا سا لینتھ کا ڈفرینس ہوتا ہے. تو بہرحال ان 5 کپڑوں میں اسپیشلی خواتین کو دفن کرنا یہ خواتین کا خاص پروٹوکول بھی میں کہوں گی یہ یہاں پر ہے. مردوں کا آپ دیکھیں احکامات, اس کا مطلب ہے خواتین کے بعض اوقات مخصوص احکامات میں فرق بھی ہوتا ہے. مردوں کے 3 کفن کے کپڑے اور خواتین کے لیے اسپیشلی 2 کا اہتمام مزید کیا جائے گا ان کے پردے کی رعایت رکھتے ہوئے. تو یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن سے بھی ثابت ہے اور یہی سنت طریقہ بھی ہے کہ 5 کپڑوں میں خواتین کو کفن دیا جائے. آج جو ہے ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے جو کپڑے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک آپ نے جس طرح جو نقطہ یہاں بیان کیا تو ذرا یاد رکھنا چاہیے کہ جانا تو اسی طرح ہے, اسی طرح جانا جو اچھا اس میں خاص طور پر اہتمام فطرت گھر کی والے جانب وہی لوٹنا کریں. ہے. بالکل. تو یقیناً ہم زندگی میں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسپیشل یہ خواتین, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باؤنڈ کیا جائے, باؤنڈ نہیں ہے بلکہ پروٹوکول ہے ہمارا, اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ اہتمام ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ مردوں کے احکامات اس سے تھوڑے سے اس حوالے سے مختلف ہیں. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناراضی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو یا اپنے کسی پیارے کو, یعنی خاندان کی میں بات کر رہی ہوں ان جنرل, میت پہ نہ آنے کی وصیت کر دیتے ہیں کہ اب فلاں تم میری میت پہ نہیں آنا. ایسی وصیت کرنا اس حوالے سے کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسی وصیت کرنا بالکل ہی نامناسب بات ہے اور درست نہیں ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ناراضگی کی وجہ سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم میری میت پر مت آنا اور میں مر جاؤں تو مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا. ایسے کلمات بعض لوگ غصے میں اور ناراضگی کی حالت میں بول دیتے ہیں. تو ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے. اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے تو میری شکل مت دیکھنا, ایسا بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے پھر وہ بھی اس چیز پر عمل نہ کرے کہ واقعی اگر باپ نے مرنے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ تم میرے جنازے میں شریک نہ ہونا تو بیٹے نے اس بات کو سچ مان لیا کہ یا دل سے لگا کے بیٹھ گئے کہ ابا نے کہا نہیں جائیں گے, بلکہ آپ کو جانا چاہیے. بالکل بالکل تعزیت کرنے کے لیے جانا چاہیے. جو قریبی رشتہ دار خاص طور پر ہوتے ہیں, تعزیت کے لیے تو اگر محلے میں یا قریبی پڑوسی میں انتقال ہوتا ہے تو جانا چاہیے. اور جہاں تک قریبی رشتہ داروں کی بات ہے, ماں باپ کی, بھائی بہن کی اور باقی رشتہ داروں کی بات ہے, تو اس میں بالکل تعزیت کے لیے جانا چاہیے. وصیت کرنے والے کو بھی اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ ایسی وصیت نہ کریں, اور جس کو وصیت کی گئی ہے وہ بھی پھر ساری ناراضگیاں ختم کر کے اور ان سب چیزوں کو بھول کر بالکل ان کے جنازے میں اور باقی تمام چیزوں میں شریک ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے ان کے درمیان جو ناراضگیاں تھیں, جو بھی من مٹاؤ تھا, اسے دور فرما دے اور محبتیں پیدا کر دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اسی تعزیت میں شمولیت کا جو ہے وہ سبب بنا دے. تو بالکل جو ہے وہ ایسی تعزیت یا ایسے الفاظ کہنے سے گریز کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں انسان کیا کچھ بول دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. جی. اور جس کو تعزیت وصیت کی گئی ہے اسے بھی بالکل جو ہے وہ اس وصیت کو ماننا نہیں چاہیے, بلکہ اگر چاہے سگی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے. جی بالکل تمام چیزوں میں حصہ لینا چاہیے, کفن, دفن, غسل میت, نماز جنازہ, تاکہ پھر بعد میں افسوس نہ رہے. بعد میں پھر افسوس رہ جاتا ہے کہ یہی وقت تھا آخری لمحات گزارنے کا, اور آخری لمحات گزارے نہیں, اب قبر میں تو ظاہر ہے کیا ہی ملاقات ہو سکتی ہے. آخری بار چلے جاتے, چہرہ دیکھ لیتے تو خود دل کو بھی تسلی مل جاتی اور میت کو بھی ایک سکون مل جاتا کہ اگر میں نے اس طرح دنیا میں الفاظ کہے بھی تھے تو اس نے دل سے نہیں لگایا اور وہ پھر بھی میرے پاس آیا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ نے اچھی گفتگو کی. میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہماری توجہ اس طرف بھی ہماری بہنوں کی دلائی ہے کہ جنازوں میں جانا یا کسی کا انتقال ہو جائے تو بہنوں کا اسپیشلی, کیونکہ ہم دینوں خواتین کر رہے ہیں, وہاں جانا اس لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ موت کو اور وقت آخر کو یاد رکھیں. ان کو بھی فکر آخرت رہنی چاہیے پیش نگاہ, پیش نظر ہر وقت. تو بات یہ ہے کہ اب بہنیں, یعنی اب ایک گھر میں انتقال ہو گیا اور
بہنیں تعزیت کے لیے جا رہی ہیں، گروپس کی شکل میں جا رہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب فونز پہ کالز کر کے اور جو ہے وہ مل کے کہ بھائی تم بھی پہنچ جاؤ، تم بھی پہنچ جاؤ، یعنی کہ خاندان والے یا اگر فرینڈز ہیں تو اپنا پورا کلیگز ہوتے ہیں، آفس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پورا اپنا سرکل ہوتا ہے جاننے والوں کا، تو وہ سب مل کے جا رہی ہیں نا. اب جو گھر والے ہیں وہ تو اہتمام غسل میں مشغول ہیں یا دیگر ظاہر ہے ان کی اپنے اہتمام ہوتے ہیں، میت کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بہنیں پہنچی ہیں تعزیت کے لیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کیا خاص مشورے ہیں جو صفا فاطمہ دیں گی؟ جی دیکھیں، ابھی یہ جو جواب دیا گیا اس میں بس ایک بات کا اضافہ کروں گی کہ بعض اوقات جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں میت میں. مثال کے طور پر ماں نے بیٹے سے کہا کہ میرے جنازے میں شامل نہ ہونا، مگر بیٹا جب خبر سنتا ہے تو آ جاتا ہے، لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو یہاں پر جنازے میں شامل نہیں ہونے دیتے کہ ہماری والدہ کی وصیت تھی. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے. یہ ایسی وصیت نہیں ہے کہ جس پر عمل کیا جائے گا، بلکہ ایسی وصیتیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں ان کے اوپر قطعاً عمل نہ کرنا ضروری ہے. یہ اولاد کی طرف سے نافرمانی شمار نہیں کی جائے گی؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ نافرمانی ہو، بلکہ یہی اس کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں، باوجود اس کے کہ اس نے وصیت کر دی تھی کسی خاص کیفیت میں، لیکن اس کے اوپر ہرگز عمل نہ کیا جائے. یہ ضروری ہے، اور اگر آئیں تو اس کو خوش دلی سے قبول بھی کریں. اچھا، آپس میں بہنیں جج بن کے بیٹھ جائیں یا قریبی رشتہ دار کے، مجھے یاد ہے اماں نے منع کیا تھا کہ تمہیں نہیں آنا تھا، تو خود سے جج بننے کی ضرورت جی نہیں. بالکل، بس وہ وصیت قابل عمل ہے ہی نہیں، وہ وصیت قابل عمل نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا ویلڈ شرع نہیں، اگر ہوگی ایسا تو اس کے اوپر اس وصیت پر عمل نہیں کیا جاتا. اچھا، جو بہنیں تعزیت کے لیے گئیں، تعزیت کا معاملہ یہ ہے کہ تعزیت کے لیے جو خواتین آئی ہیں، ایک تو مین بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ خود سے ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ رونا دھونا یہاں پر ہو، اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے زیادہ فیل ہوتا ہے، پھر وہ ایک رونے کا ماحول ہوتا ہے، روتے ہوئے میت کے اوصاف زیادہ روتی ہیں کہ زیادہ غم نہیں ہوتا ہے؟ میں ابھی اس طرف آتی ہوں کہ روتے ہوئے میت کے اوصاف کو بیان کرنا، کوہرام مچانا، یہ سب کچھ جو نوحہ بن جائے، نوحے کی طرح یہاں پر ایک ماحول کریٹ ہو جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کرنے والی خواتین کے اوپر لعنت کا ذکر فرمایا، یعنی اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی سے دور کر دینا. تو اس لیے اس چیز سے تو گریز کیا جائے. باقی رہا یہ کہ ایک قلبی اثر کی وجہ سے، ایک خاص کیفیت کی وجہ سے رونا خود سے جو آ رہا ہے اور بیٹھ کر کوئی شخص بعض اوقات آنسو بھی بہا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے. لیکن بلند آواز سے جو فطری طور پہ آ رہے ہیں، جی، اور خاص طور پر لوگ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور بلند آواز سے رونا، میت کے اوصاف بیان کر کے رونا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، یہ نوحہ بن جائے گا. اور اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے کہ اس طرح نوحہ نہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ، نہ تو اس میں شریک ہوں، نہ اس کا حصہ بنے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو خواتین وہاں موجود ہیں تو وہاں بعض اوقات ہوتا، بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو میں لگ جاتے ہیں. صحیح. تو ایسا بھی نہ کیا جائے. وہاں قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات وغیرہ جو کچھ بھی اویلیبل ہیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر وہاں درس کی بیان کی محفل ہو جائے اور کوئی فکر آخرت سے متعلق، اللہ کے خوف سے متعلق، یا پھر رحمت الہی سے متعلق، محبت الہی سے متعلق بیان ہو جائے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا استعمال ہوگا اس وقت کا، کہ جو آنے والوں پر اور جو وہاں گھر والے موجود ہیں ان کے اوپر بہت اچھا اثر مرتب کر سکتا ہے. یعنی وہاں درس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت، تسبیحات. بہنیں زیادہ بات کر رہی ہیں تو آپ جا کے ان کو کہیں کہ ہم نے ایک تعداد اگر بعض اوقات مقرر 10,000 ہے، جو بھی آپ کی تعداد کے اتنا ہم نے ختم کرنا ہے، وہ تعداد جب ذہن میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھائی ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تو پڑھائی ہو ہی جائے گی. تسبیح ان کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، یا وہ دانے بھی پڑھے جاتے ہیں اس طرح. جی بالکل، وہ کسی بھی طرح ہے. بہرحال پڑھائی کا جو ذکر الہی ہے اس کا کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آتی ہوں. اور مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح ہم اپنے اعزاء اور اقربا کا حق ادا کریں، کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا سب سے پہلا حق تو جو ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین اور اس کا غسل ہے. سب سے پہلے اسے غسل دیا جائے، اسے اچھا کفن دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کی تدفین کی جائے. اس کے بعد جو اس کا حق ہے وہ ہے اس کی وراثت کو بالکل صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے.
جتنے بھی آپ کے ورثاء کی لسٹ ہے ان کے ورثاء کی لسٹ ہے، آپ کسی مفتی یا عالم کے باقاعدہ پاس دارالفتہ میں جا کے جی وہاں سے فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں، ان کا جتنا بھی ترکہ ہے ان کی لسٹ بنا کر آپ وہ دے دیجئے، تو وہاں سے فتویٰ جب مل جائے تو بالکل اسی مطابق تقسیم کرنا، یہ میت کا جو ہے وہ حق ہے کہ اس کے مال کو ٹھیک ٹھیک اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ عورتوں کا جتنا حق بنتا ہے، بہنوں کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا، سب کا حق جو ہے وہ شریعت کے مطابق سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد پہلے ہو گیا تجہیز و تکفین، پھر ہو گیا وراثت، اس کے بعد قرضہ۔ اگر میت کا کسی پر قرضہ ہے، اب دیکھیں قرضہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے حقوق اللہ سے متعلق قرضہ اور ایک ہے حقوق العباد سے متعلق قرضہ۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق قرضے کی بات کی جائے تو نماز، روزے، یہ سب کچھ آئیں گے۔ اگر نماز روزے کے بھی جو ہے وہ فدیے پھر ادا کیے جائیں، اگر جو ہے وہ حج فرض تھا تو حج بدل کیا جائے، اور حقوق العباد سے متعلق جو قرضے ہوتے ہیں تو میت کا جس پر جتنا بھی قرضہ تھا اسی کے مال سے، اسی کے ترکے سے ادا کرنا ورثاء پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں کر لی جائیں، اور ایصال ثواب، یہ میت کا جو ہے وہ بہت بڑا حق ہے کہ، اور بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے اس معاملے میں کہ بس 3 سے 4 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یاد رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر میت سے مرنے کے بعد بھی کوئی کنیکشن پیدا ہو سکتا ہے تو وہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب، تو ایصال ثواب ضرور کریں، یہ بھی میت کا حق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ ہے کہ جو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے وہ ماں باپ کے لیے بہترین اثاثہ ہے، وہ ماں باپ کی بہترین میراث ہے سمجھیں۔ تو اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، یاسین ہے، سورہ ملک ہے، ان کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی ایصال ثواب کریں، اور جو عزیز و اقارب جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے بھی ایصال ثواب بہت کریں۔ شکریہ عالمہ عائشہ بیرانی۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آج بھی ہم نے فکری اور اصلاحی گفتگو کی اس حوالے سے کہ احکام میت کیا ہیں، اور تدفین اور جنازہ، اور اس تعلق سے جتنے کوئریز ہم شیئر کر سکتے تھے، جو پوچھا جاتا رہا ہے، ہم نے وہ سوالات آج کے پروگرام میں شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں شیطان کے مکر سے، فریب سے بچائے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہر نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور